بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آج بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اور بلوچستان میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے، جس پر ہم مضطرب ہیں۔ ہم جناب محترم چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعات اگر ہم اس کا احاطہ کر لیں پہلے، پھر ہم آپ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ 27 دسمبر کو ہمارے ساتھ جو ہے فوجی ایک ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ وہ اپنی چوکی پہ بیٹھے تھے کہ حملہ آور آئے اور ان کو ہرنائی کے اندر اور ان کو شہید کر دیا۔ 26 دسمبر کو ایک دن پہلے دو پنجگور کے اندر یہ دو افراد ہمارے شہید ہوئے۔ پھر آپ 24 دسمبر کو آوران میں ایک شہید ہوا۔ تو اس کے 17 اکتوبر کو گوادر میں اور اورماڑہ میں 7 ایف سی اہلکار اور 7 سویلین 14 افراد جو ہے وہاں شہید ہوئے۔ 19 مئی 2020 کو جو ہے 17 جوان جس میں جونیئر کمیشن افسر بھی تھے میں 6 جو ہے وہاں شہید ہوئے اور کچھ میں ایک شہید ہوا۔ تو اس طرح سے ٹوٹل ملا کر یہ 31 ہو گئے ہیں اب تک۔ آج یہ 27 ہے تو 27 پہ 31 ہو گئے ہیں۔ تو چیف صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اب اتنا بڑا واقعہ، ایک تو یہ جواب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بہت بڑا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پھر سوال یہ کہ چوکی پر حملہ ہو رہا ہے اور پھر اور وہ جوابی طور پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آ کر ان سے دوستی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو بھی طریقہ استعمال کرتے ہیں، تو اب تک تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کیا ترکیب کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے واقعات ہو گئے ہیں 25 24 26 27، یعنی 3 دنوں کے اندر جو ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے 7 2 9 10 آدمی شہید ہو گئے۔ تو یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مسئلہ کھڑا ہو گیا نا کہ آپ یہ جو کمانڈر ہے ایف سی کا، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اسے سوال کریں اور اس آدمی سے پوچھیں کہ بھئی یہ آپ کمانڈر ہوتے ہوئے آپ کے ایف سی کے اہلکار کیوں مستعد نہیں رہتے وہاں پر؟ کیوں آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ اس طرح سے آدمی آگے آپ کو کوئی اس کا بیک اپ دینا چاہیے، جس طرح سے کہ ایک توپچی پیچھے کھڑا کرتے ہیں اور آدمی کو جو ہے، دیکھیے آپ کو میں گزارش کروں کہ جب کہ کراچی میں ڈاکٹر یہ آپ کے جو ہمارے جو ڈی جی رینجرز تھے، ان سے میں نے گزارش کی کہ جب آپ یہاں پر جو آپ کی یہ رینجرز کی جو گاڑیاں جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے اور آگے جو ہے 2 موٹر سائیکل سوار ہونے چاہیے، تاکہ کوئی آدمی اگر وہ آپ کے اس پر جو آپ کی جو یہ جو جاتی ہے آپ کی گاڑی موبائل جاتی ہے رینجرز کی، اس کو اگر اس پر کوئی فائرنگ کرے تو یہ جو موٹر سائیکل سوار جو ہیں جو آدمی ہیں، وہ سادہ لباس میں ہوں یا میں نے وردی میں ہوں، وہ اس کا پیچھا کر کے ان کو ماریں کم سے کم۔ اس کے بعد ایک واقعہ نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پوسٹوں کے پیچھے ایک کور اپ پوسٹ آپ لگائیں کہ جہاں بھی کوئی آدمی حملہ کرنے والا ہے وہ بچ کے نہ جائے، وہ وہاں سے کور دے رہے ہوں، اور وہاں پر جو آدمی ہو اس کے زیادہ 4 گھنٹے ڈیوٹی رکھیں۔ کوئی 4 گھنٹے سے زیادہ آدمی مستعد نہیں رہ سکتا۔ تو اب آپ ایک آدمی بھی پیچھے بیٹھا ہوگا تو 7 آدمی کو مار دے گا، جو یہ 7 آدمی حملہ آور ہیں۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے ہمارے لیے، اور آپ جو جیسا کمانڈر ہونے کے باوجود جس کو ہم تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، یہ اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے شرمناک ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ہمارے دل اتنے دکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ایف سی کا کمانڈر کو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اپنے آدمی کو بچائے۔ ایسے کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہوا ہے جو آپ کے، یا وہ پھر ایزی بیٹھے ہوئے ہیں، جو آدمی آ رہا ہے ان کو سلام کر کے ان کے ساتھ ان کو مار کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور آپ کو ان کو ہدایت دینی چاہیے کہ اس کو کور اپ ہونا چاہیے، بیک اپ ہونا چاہیے، بیک سے ان کو کوئی آدمی واچ کر رہا ہو۔ پھر آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک آج کل چل گئے ہیں، آپ کے پاس وہ ایسے سسٹم ہونے چاہیے کہ وہ دور سے اس کو دیکھ لیں کہ بھئی آدمی مسلح ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ فوری ایکشن ہونا چاہیے، آپ کو وہاں جانا چاہیے اور جا کر یہ معاملے کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ حملہ تو انڈیا کر رہا ہے نا، یہ اور کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے، افغانستانی کر رہے ہیں، اسرائیلی کر رہے ہیں۔ تو اب دوسری بات جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان میں ہیلی کاپٹر میں کا حادثہ ہوا ہے کل، جس میں 4 شہداء ہیں۔ وہ شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک شہید کو لے کے جا رہے تھے، تو وہ پھر کس طرح ہوا ہے یہ تو پھر آپ بتائیں گے کہ بھئی وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے یا کیا وجہ ہوا ہے، جو بھی وجوہات ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات منظر ہم پہ آنی چاہیے، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے بہت زیادہ تو آپ کے پاکستان کے لوگوں کو، اور ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ جیسا کمانڈر ہو اور یہ واقعات ہو رہے ہوں،
اور پھر اس پر کوئی ایکشن نہ ہو رہا ہو، یہ کم سے کم آپ پہنچیں دباؤ بڑھانے کے لیے وہاں پر تک، یہ بہت ضروری ہے فی آپ کے الحال لیے۔ تو تکنیکی خرابی کا کہا گیا ہے ہیلی کاپٹر میں، نہیں، ہیلی کاپٹر کی اور بات نہیں ہے، میں تو یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا جی ہے، یہاں پر آپ کی موجودگی ضروری ہے، آپ جائیں اور ان کو آپ حوصلے بڑھائیں اور اس سے سوال جواب کریں جو کمانڈر ایف سی کا، اس کو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بات کہ وہ اس کے پاس بیک اپ نہیں ہے، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ ایزی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ سست بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے کم ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے جو کہ وہ ایزی نہیں رہ سکتے، کہ جو آپ 7 آدمی شہید ہو جانا میرے کوئی صاحب معمولی بات تو نہیں ہے کہ چوکی پر۔ سردی تو ابھی ہے نا، 19 مئی کو کون سی سردی تھی؟ ہاں نہیں تو بھائی دیکھو ذہن یہ بات نہیں، وہ ایزی ہے نا، دے آر جی ایزی، بھائی کمانڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بار الرٹ بار رہنا دورے کرے۔ بالکل، اور وہ اب ہے بھائی اس کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ اور دوسرے کاموں میں ملوث ہیں، آپ اس کو چیک کریں پلیز، فار گاڈ سیک۔ جی چیف صاحب جی میرے آگے صاحب چلیں۔ آ جائیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 13ویں برسی۔ 13ویں برسی ہے زین صاحب، ہمارا ان کا بہت ہی میں نے قریبی ربط رہا ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جو صحیح ہے کہ دوسری جو حکومت ان کو ملی 1993 سے 1996 تک، وہ ہم نے دلائی ان کو، کیونکہ ہم نے مرحوم جنرل آصف نواز، وہ بھی شہید کہتے ہیں ہم انہیں، شہید آصف نواز کو کے ذریعے سے ان کی ہم نے دوستی کرائی ان کی درخواست کے اوپر، اور جو ہمارے ایک تو گواہ ہے جو ناہید خان صاحبہ، ایک اور گواہ ہیں جو کہ یہ جو ہمارے وہ رہے ہیں میرانی صاحب، آفتاب شعبان میرانی کے سامنے انہوں نے درخواست گزاری ہم سے کی کہ آپ ہمارے فوج سے تعلقات ٹھیک کرا دیں، جی تو ہم نے ان سے فوج سے تعلقات ٹھیک کرائے بہرحال، لیکن میں نے جنرل آصف نواز سے کہا، جو راضی نہیں تھے لیکن میں نے ان کو راضی کیا، اس لیے راضی کیا کہ ان کا جنرل آصف نواز صاحب نے جب مجھ سے یہ کہا کہ میرا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کریں جنرل فیض صاحب آپ بھی، کہ جنرل آصف نواز صاحب کا پیچھا انٹیلیجنس بیورو کے لوگ کرتے تھے اور وہ نواز شریف کے کہنے پہ کرتے تھے، تو یہ آپ کے فوج کا جو پیچھا کر رہے ہیں، آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ یہ سارے نظام کو بنا کر ایک چیف بنا دیا ہے، انٹیلیجنس بیورو الگ کام کرتا تھا اور ISI الگ کام کرتی تھی، تو آپ وہ جنرل آصف نواز صاحب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے کیا زمانہ آ گیا کہ چیف آف آرمی صاحب کا جو ہے تعاقب کر رہے ہیں، جو ہے یہ جو بریگیڈیئر بلّہ تھا، تو وہ اس زمانے میں IB کا چیف تھا اور آج نواز شریف کا آدمی تھا، وہ نواز شریف صاحب نے بہت بڑی حرکتیں کی ہیں، اس کو بخشنا نہیں چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کی بیٹی جو اس وقت بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے، اس کو روک دینا چاہیے، بس کافی ہو گیا ہے، تو اس نے بہت تماشے دکھا دیے ہیں، اب مزید تماشے دکھانے کی میں اس کو ضرورت مریم نواز کو اب اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اب دوسری بات میں اور جو آپ سے گزارش کرنا صاحب ایک منٹ ٹھہر جاتے ہیں صاحب، جی تو اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بینظیر صاحبہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بات بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ درخواست گزار ہوئی ہم سے، پھر ہم نے آصف نواز صاحب سے، جب آصف نواز صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ بھئی میرا تعاقب کر رہی، تو میں نے کہا کہ آپ پھر بینظیر صاحبہ سے مل لیں، وہ ملنے پر اعتراض تھا ان کو، کیونکہ ان کے جو ریکارڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو پھر ہم نے کہا بھئی ایسی صورتحال میں تو آپ کو کوئی بیلنس تو کرنا پڑے گا، تو پھر انہوں نے بیلنس کیا اور ان سے ملے اور پھر ان کو حکومت مل گئی۔ تو میرا جو گزارش کرنے کی یہ ہے، پھر بعد میں جو ہے بینظیر صاحبہ سے ہماری جو ملاقات ہوئی آخری، وہ 12 جولائی 2007 کو ہوئی ہے، جو کہ رحمان ملک کے گھر کے اوپر، اور وہ وہاں پر انہوں نے ہم سے پھر درخواست گزاری ہوئی کہ ہماری پھر مدد کریں، ہم نے کہا بی بی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بی بی صاحبہ نے جو وعدے کر کے آئی ہیں، جو امریکہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے امریکہ کے فوجیوں کو جو ہے وہ یہاں پر آنے دیں گے، ان کے پاؤں جو ہیں فوڈ جو ہیں ان کے جو سولجرز کے فوڈ جو ہیں اپنے فاٹا میں رکھ دیں گے۔ میں نے کہا آپ یہ کر سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر قدیر تک رسائی دے سکتی ہیں، آپ حمید گل کے خلاف کیس کر سکتی ہیں۔ تو یہ بات مجھے کہنے لگی آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ؟ میں نے کہا بھئی اب دیکھیں نا، یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوں گی تو پھر ہمیں بھی پتہ ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ بھئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر میں 18 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا، میں ان کے پاس نہیں گیا، میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ پہلے مدد کی تھی، تو آپ مجھے کیا ملا اس کے اندر؟ جی آپ نے مجھے تو ایک پیسہ کر دیا، اس میں ایک آدمی کی اس میں شرارت تھی کہ اس نے کیا کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا، میں تو بھولا آدمی تھا، میں نے بتا دیا کہ بھئی چیف سے میری یہ بات ہو گئی ہے اور میں ان کی ملاقات کرا رہا ہوں، اس نے جا کے اپنے طور پہ بیان کر دیا، اس کو عہدوں سے نواز دیا۔ جی چھوٹ بھیا آدمی تھا ایک بریگیڈیئر، اس کا میں نام لینا نہیں چاہتا،
کہ بھئی میرا دوست ہے چلتا رہا اپنے، اس نے 2 روٹی کھا لی، پتہ نہیں اس کو کیا ثواب کیا مل گیا، جی لیکن مجھے نہیں دیا۔ آخری 2 منٹ رہ گئے، زین صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک بات یہ بتا دیے، پی ڈی ایم متبادل بیانیہ کوئی دے دیکھیے، میں تو عوام کہتا ہوں، اعتماد آپ کرے۔ ایک گزارش آپ سے ادب سے کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم نہیں رہے گی، اس لیے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس کا انتقامی بیانیہ ہے۔ یہ ختم ہونا مولانا چاہیے۔ فضل الرحمان کے بارے میں جو مجھے ضیاء الحق صاحب نے خود اپنے منہ سے بیان کیا ہے، وہ بذات خود اتنا کافی ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے، مولانا فضل الرحمان کا نظر بند کر دیا جائے، اس لحاظ سے کہ یہ پاکستان کے حق میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو $3 بلین آئے ہیں، وہ ان میں سے مولانا فضل الرحمان کو یہ دیکھا جائے کتنے پیسے ملے۔ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، پھر معاملہ بھائی سیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل ادارے ایکشن اپنے وقت پہ لیں گے، میں ان کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ بہت اچھا گیم کھیلتے ہیں اور وہ نتائج دیتے ہیں ہمیں۔ جی تو ہم نے کئی دفعہ کئی باتیں کی، جیسے کہ ہم نے چین کے اور انڈیا کے معاملے میں جو فیصلہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو جہاد کا وقت ہے، دے ویٹڈ اینڈ ویٹڈ۔ جب ہم نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا صاحب اٹ از اے لانگ وار، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جب بم پھینک دیا اور معاملے کو ختم کر دیا، نہیں، اٹ از اے لانگ وار اینڈ وی ول ون انشاءاللہ۔ یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا یہ ہو رہا ہے کہ اور یہ بات جو یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنے آپ کو، جو ان کی 4 سالہ زندگی بھی نہیں ہے، سیاسی زندگی ہے، وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے ان مولانا فضل الرحمان کے سر کے اوپر۔ انہی کی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو جس طرح چھوڑا ہوا ہے اور نہیں، سہولت دی مطلب جا ہے رہی کہ ہے، آپ اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہی ہے، مطلب ہے کہ اپنے باپ کو تباہ برباد کر دیا، اور پارٹی کو اس کا تباہ باپ کر کا دماغ جو ہے خراب ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، لوہار بادشاہ سمجھتا ہے۔ جی فی الحال پارٹی کو تو تباہ پھر کرنا میں مقابلے میں آ جاؤں گا، بھائی میں مغلوں کو کھڑا کر دوں گا، 5 کروڑ مغل ہیں پورے پورے ہمارے، جی بادشاہ تو ہماری چنی تھی نا، اگر بادشاہی اس ملک میں آنا ہے تو پھر مغلوں کو آنا ہے نا، بھائی تم کہاں سے آؤ گے؟ ہم 5 کروڑ ہیں، آرائیں بھی جو ہیں ہمارے سے کم ہیں۔ جی آخری 1 منٹ رہ گیا، ایک بات بہت دلچسپ کی سراج الحق صاحب نے، انہوں نے کہا ان جو ابھی جو موجودہ حکمران ہیں ان کو کہا کہ ان کو پرائمری میں پہلے داخل کریں، تو پرائمری تو ہوتی ہے لوکل مولانا گورنمنٹ۔ سراج ایک پورے پاکستان میں ایمانداری سے میں بات کروں، سب سے جو نیک پارٹی ہے، سب سے اچھی جو پارٹی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ دیانتداری۔ بھائی ایک منٹ ہولڈ آن، جی لیکن بڑولے نہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فرقے کی جماعت، فرقے کے بھی فرقے کی ہے، فرقے ایک مسلک کی بھی ایک حصہ ہے، مسلک کا بھی ایک چھوٹا حصے کی پارٹی ہے۔ اب میں اگر جانا چاہوں تو مجھے وہ بچوں کی کلاس میں داخل کر دیں گے۔ اب میرا جیسا آدمی سراج الحق بھی نہیں ہے، بھائی آپ کا امیر ضرور ہے، وہ آپ کے ہوگا، لیکن بھائی جو تجربہ میرے پاس ہے وہ سراج الحق کے پاس کہاں ہے؟ وہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ دیکھو آتا آپ سے پھر ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اگر فرض لیجیے ان کے پاس اچھے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، ان کو جو چاہیے کہ ان دائرہ کی بڑھائیں۔ تربیت گاہ سے نہ ہے، وہ آدمی ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہو وہ سکتا۔ جو حد بندی ہے اس تو کو پھر ختم وہ کریں، پھر نہیں تو محدود پارٹی ہے نا، پھر تب معاملہ محدود پارٹی ہے، وہ صرف ان کو پاور دے دو تو وہ چلا دیں گے، لیکن وہ کیسے چلائیں گے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ، کیونکہ بھائی ان کا لیول ایک کلرک سے ذہنی طور پر وہ ایک کلرک سے زیادہ لیول نہیں ہے ان کا۔ بالکل انہوں نے ایک بات اچھی کی کہ پرائمری ہوتی ہے بھائی میں لوکل گورنمنٹ۔ پلیز آپ، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک آپ الگ بات کریں، آپ اس کو چھوڑ دیں، تھوڑا ان سا کی اس بات نہیں، ان کی بات کو چھوڑ دیں، تبصرہ تو کر لینا۔ نہیں ان کی بات میں کوئی جان نہیں ہے۔ پرائمری میں خود ان کے اپنے لوگوں کے پرائمری سے آگے سے بڑھاؤ، تم آپ اپنے لوگوں کو گریجویٹ کراؤ، آپ کے لوگ خود پرائمری کے لوگ ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ لوکل گورنمنٹ دیتے، عمران خان کو میاں والی کا ناظم بناتے، پھر وزیر اعظم بناتے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کون سے ناظم بنے؟ براہ راست وزیر اعظم بناتے، آپ تو خود وزیر خزانہ بن گئے تھے۔ یہ باتیں نہیں کریں نا آپ، دیکھیں نا جو بات انہوں نے کہی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ آپ سے اس سے بڑی بات کر رہا ہوں جی کہ سب سے اچھی جماعت وہ ہے، جی لیکن اس کے پاس پھیلاؤ کا کوئی رستہ نہیں، وہ ایک محدود پارٹی ہے، بس یہ مسئلہ ہے اس کا۔ چلیے اللہ کرے کہ وہ وہ کچھ کبھی بہتری کریں۔ بھی حکمرانی پہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے پاس وہ ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جی اچھے لوگ ہیں اور بند گلی میں پھنسے ہوئے۔ راستہ کھولیں اور لوگوں کو بلائیں اپنی طرف۔ نہیں کھول سکتے، ان کی طبیعت کا یہ خاص بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہوں گے۔ جی خدا بارودی صاحب۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک خاص مہمان ہے، تعارف مرزا صاحب کروائیں گے۔ مرزا صاحب
جی ہمارے بہترین دوست نواب غوث بخش بارودی صاحب ہیں، سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام جو ہمارے صحافی حلقے ہیں اس میں بہت پاپولر ہیں۔ تو ہم جناب غوث بخش بارودی صاحب جو ہے وہ کراچی آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ اپنے ناظرین کرام سے ان کی ملاقات کرائیں، تو آج ان کو ہم تشریف فرما ہیں، تو ان کو نواب صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کی محبت جی، آپ نے یاد فرمایا، ہم حاضر ہو گئے جی۔ جی آپ فرمائیں کہ آپ نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بلوچستان کے مسائل آپ نے دیکھے کیسے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آپ نے کسی کو، اگرچہ آپ نے کسی جگہ پر یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے اپنا کوئی وزیر نہیں رکھا، لیکن پھر ہم چاہیں گے کہ وہ ہم ناظرین کرام ہمارے سنیں۔ جی بڑی مہربانی مرزا صاحب آپ کی جناب۔ میں کیونکہ بلوچستان کا کیا کہتے ہیں فرزند ہوں، زمین کا بیٹا ہوں، میں پشتون ہوں، بلوچستان کا اپنے حصے کی زمین کا مالک بھی ہوں، اللہ نے جو دیا ہے مجھے۔ تھرو ایجز ہماری ہسٹری ہے وہاں کی، بلوچستان کی افغانستان سے شروع ہوتی ہے مرزا صاحب۔ آپ کے بلوچستان کا حصہ جو ہے یہ خراسان کہلاتا تھا پرانے زمانے میں، پھر سندھ ہے، ہند تک جاتا ہے اسٹریچ ہمارا۔ تو بہرحال کیونکہ بچپن سے بائی ہسٹری آئی نیو دیٹ، پھر میرے والد پہلے بلوچستان کے اسپیکر تھے بلا مقابلہ جب پہلی اسمبلی آئی بلوچستان کی۔ جی جی ماشاء اللہ۔ تو دوسرے اور اس کے بعد جو تیسرے وزیر اعلیٰ تھے، چوتھے وزیر اعلیٰ تھے وہ، اور پہلے پشتون وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، اس سے ہوتے پہلے تھے اچھا۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہ 88 میں دوبارہ اسپیکر بنے جمالی صاحب، انہوں نے کاسٹنگ ووٹ دیا تھا جب وہ چیف منسٹر بنے۔ تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جی جمالی صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی۔ تو ایک لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد پھر میں، کیونکہ ان کا بیٹا تھا، ان کے فوت ہونے کے بعد دستار مجھے ملی، تو میں نواب بنا۔ اس کے نقش قدم پہ چلتا ہوا میں آگے آیا جی۔ میری سیاسی زندگی اس قسم کی ہے کہ میرے والد کی پارٹی نے بھی مجھے اون نہیں کیا، مجھے نہیں کہا کہ آ جاؤ گو، کہ میرے والد نے۔ آپ کی کون سی پارٹی تھی والد صاحب کی؟ میرے والد صاحب شروع میں تو نیپ میں تھے، لیکن 76 میں نیپ جب 75 میں ڈیفنکٹ ہو گئی تھی، بین ہوئی، تو پھر 76 میں بابا پیپلز پارٹی میں گئے۔ 1 سال تھا میرا سال، اور اس کے بعد وہ 25 سال تک پیپلز پارٹی میں رہے۔ ان کے بانی ارکان نے چھوڑ دیا ان کو، لیکن بابا 2004 کو فوت ہوئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں مروں گا تو پارٹی چھوڑوں گا۔ اس کے بعد مجھے میرے والد یعنی آپ لوگوں میں طبیعت میں وفاداری ہے اور آپ میں رواداری ہے، دو وفاداری رواداری دونوں چیزیں ہیں۔ یہی ہے جی، دوستی میں بشرط استواری ہوتی ہے جی۔ اگر آپ دوستی میں استوار نہیں رکھتے تو پھر پیپلز پارٹی نے مجھے بالکل ہاتھ ہی نہیں رکھا سر کے اوپر کہ بھائی یتیم ہے۔ آپ یہ نہیں یتیم تو ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے آپ کا جو ہے مسلم صاحب جو تھے وہ ریسانی صاحب یہ کہتے تھے کہ پیپل پارٹی ہمارے دم سے ہے یہاں پر، جب میں ان کا انٹرویو کرنے گیا۔ جی جی۔ تو بہرحال وہ ان کی اپنی بات ہے مرزا صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے والد جیسے کہتے تھے ویسے کرتے تھے۔ وہ اگر میں آپ کو اپنی عام زبان میں کہوں کہ کہتے تھے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے تھے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے تھے۔ بہت لمبا قصہ بن جائے گا، کبھی اور بات ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ بھٹو صاحب کو ہمارا تعلق رہا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے تو ہمارے ساتھ میں ان کی بڑی جی جارانہ بھی رہا، پھر لڑائی بھی ہوئی آپس میں۔ جی جی لیکن یہ کہ پھر آخر میں جب وقت ان کا برا وقت ہوا تو ہم نے ساتھ دیا ان کا۔ جی جی۔ لیکن ان کے خاندان میں وفا نہیں ہے کہ اس پارٹی میں اگر وہ کہتے میں یقیناً چلے جاتا۔ میرے والد کی پارٹی تھی، بھٹو کو میں انکل کہا کرتا تھا، لیکن نہیں جی، دوسری پارٹیوں نے بھی کوئی خاص میری طرف ذکر ان کے درمیان میں چلتا تھا تو تھوڑے سے دور ہوتے تھے۔ پشتون ہوں، پشتونخوا میپ ہے محمود خان اچکزئی کی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی پشتون ہی رہو۔ محمود اچکزئی کا آپ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں آپ؟ میں جی اگر میں آ جاؤں تو پھر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جی، لیکن یہ کہ اب لیکن جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے کوئی کاؤنٹر کیا اس کو؟ میں دیکھیے جی، میں نے تو سب کا تھا۔ جب میں چیف منسٹر بنا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے وہ جو بلوچستان کے حالات تھے ان کو ٹھیک کرنا تھا، خناس تھا دماغ میں کہ فرق دکھانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسانی صاحب کی حکومت میں 65 کے ہاؤس میں صرف ایک آدمی جو تھا وہ تھا حزب اختلاف میں تھا، باقی سب کے سب وہ تھے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ۔ وہ آپ کے 40-45 آدمی ہیں، وہ سارے لگ سارے کے سارے اس میں تھے جی ہاں۔ تو میں نے پھر یہ سوچا، جب آپ پوچھ رہے تھے مجھ سے، اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں کہ میں نے منسٹر کیوں نہیں لیے۔ تو مرزا صاحب بلوچستان کے غموں کی جو داستان بہت لمبی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ منسٹرز کا ہوتا ہے، یا پھر وہ بندے جن کے گاڑی کے اوپر جھنڈا لہراتا ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ مالک بن جاتے ہیں۔ تو میں نے ڈائگنوز کیا۔ آپ کی بات آپ بتائیے یہ کہ ایک بات تو ہمیں دکھ دے رہا ہے کہ وہ ایک بچے، ایک کانسٹیبل کو ایک آدمی نے مارا آپ کے پشتون نے، جو قلعہ عبداللہ کا رہنے والا ہے، وہ آرام سے آزاد بھی ہو گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے یہاں؟ اچھا زئی صاحب کے
کزن کے بیٹے تھے، ان کے سالے تھے جی، وہ عبد المجید ایم پی اے تھے جی. جی یہ تو آپ کی سے کیا کہتے ہیں سوسائٹی کا اور آپ کے کیا کہیں آپ کا عدالتی سسٹم کی خرابی ہے مرزا نہیں، صاحب. عذاب کیا، پولیس بھائی، پولیس اپنے آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. تو بس یہی پہ آپ دیکھ لیجیے کہ کہاں ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ ہی نہیں ہے نا جی. رٹ ہے گورنمنٹ کی کہ بھائی ہم یہ کریں گے. بلوچستان کا بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ جتنے بڑے لیڈر ہیں، بلوچستان کے بچوں میں یہ طاقت نہیں آئی ہے جو کہ اب جیسے ہم نے ایک زمانے میں سندھ میں جب شروع کیا تھا تو سندھ کا بچہ پالیٹکس میں نہیں آتا تھا، تو ہم نے کئی دفعہ ان بچوں سے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا سا ان کے وڈیروں کے خلاف کھڑے ہوں. انہوں نے صاحب ہم میں سا نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے. تو اب تو بچہ وہاں بہت پڑھ گیا ہے، تو کافی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے. تو یہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ اچھی ہے جی. اس وقت تعلیم تھوڑی سی کہ یہ جو آج ماڈرن دا زمانہ آیا ہے نا جی آپ کا، جس میں نیٹ بھی ہے اور پی ڈی ایس ہیں، کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، اس کی وجہ سے جو اپنے کنٹمپریری ورلڈ کے جو دکھتے ہیں لوگ، تو نوجوان جو آ رہے ہیں اس وقت وہ ذرا تھوڑے بہتر ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے، ان کو ریزیلینس بھی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. پہلے اس سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ سندھ میں تھے اسٹوڈنٹس، میں کہتا تھا کہ آپ بھائی دیکھیں، ہم تو ریڈی کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ریڈی کرتے تھے، وہ تو آتے نہیں تھے. تو پھر اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچے ایک تو پڑھ رہے ہیں سندھ کے. جی دوسری بات بہت اچھی یہ بات یہ ہے کہ فوج میں گئے 90,000 کے 1 لاکھ کے قریب سندھ کے اندر سندھی جو ہے، سندھی اسپیکنگ، جی وہ فوج میں ہیں، جی جو ہم خوشی کی بات ہے. اسی طرح سے بلوچستان کے اندر، بلوچستان کے بھی آپ کے جانتے ہوں گے زیادہ کہ 50,000 کے قریب اس وقت بلوچی، ناٹ پشتون. جی ہاں. پشتون تو الگ ہے، پشتونوں کی تعداد تو ویسے بھی ماشاءاللہ نمبر 2 پہ ہے. پنجابیوں کے بعد میں پشتون نمبر 2 پہ ہیں، چاہے وہ یہاں کا پشتون ہو یا خیبر پختونخوا ہو. وہ تو فوج میں جاتے ہیں، وہ تو مارشل ریس ہے. تو لیکن اب سندھی جانے لگا ہے. آپ کے خود بلوچستان میں جب میں ملنے گیا تھا تو وہاں پر بھی وہ سندھی وہاں پر کھڑا تھا، جب وہ میں جا رہا تھا وہاں پر ملنے کے لیے کسی کمانڈر سے، تو وہ سندھی میں باتیں کرنے لگے. میں نے سندھی میں بات کی تو انہوں نے میرے لیے وہ بغیر چیکنگ کے وہ کھول دیا. جی تو وہ فرق تو میں نے یہ آئی ایم ٹاکنگ آف سم 10 years ago، تو وہ اتنا فرق ہے. تو آپ کے ہاں 50,000 سے زیادہ ہیں میرے خیال میں بلوچی، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہے، کافی ہیں. ان کو دیکھیں کالجز بھی بنے ہوئے ہیں، سوئی میں تو باقاعدہ ہے، پورا سسٹم ہے کالج اور اسکول کا، باقی جگہ پہ بھی ہے. لے رہے ہیں ان کو اور وہ لوگ جا بھی رہے ہیں. لائف سٹینڈرڈز بھی کچھ بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرف جانا ہے. یہ قسم کی ریگولر لائف ہے مرزا صاحب. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں غلام اسحاق خان میں ان کا بچہ ہوں. جی غلام اسحاق خان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نصرت تیرے ساتھ میں میرا دل چاہتا ہے بات کروں، لیکن اب یہ ہے کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ میں ان کو نہیں ملوں گا تو وہ پھر مجھے برادری سے نکال دیں گے، چاہے میں صدر ہوں تو میرا کب. تو وہ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی برادری کے اندر، ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ سردار ہے تو ہے، وہ اس کی حیثیت ہے. اچھا چلیں اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ اب بلوچستان میں قدرتی وسائل بہت ہیں. وہ ابھی ایک ریکارڈنگ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے یہاں ایٹمی دھماکہ بھی آپ کے پاس ہوا. تو اب اس کو کیسے جوڑیں گے معاملے کو؟ سب سے بڑا سسٹم یہی ہے ہمارا کہ وی ہیو گاٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جی. ریکودک ہے، تانبا ہے، سونا ہے، اس کے بعد وہ ہے کیا کہتے ہیں آئرن اورز ہیں جی. آئرن ہے، بہت زیادہ ذخیرہ ہے، بالکل زمین کے اوپر ہی ہے. تھوڑا سا نیچے جائیں، 1-2 فٹ جائیں تو آپ کو جو ہے نا آئرن نظر آتا ہے سارے کا سارا. تو اس کو پتہ نہیں کس نے کس طریقے سے کیا ہوا ہے؟ عبد المالک نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس کے ہر کوئی اپنی سیاست کر رہا ہے اور اپنی معیشیت کو برابر کر رہا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے جی. دیکھیے ریسانی صاحب نے اس کے اوپر جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پہ پر نازاں ہے کہ میں نے اس کو بچایا. اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب نے اس کے اوپر بھی کوئی سیدھی سٹانس کسی نے بھی نہیں لی کہ بیٹھ کے سارے کے سارے کہ بھائی سوچے ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ ہماری دولت ہے، ہم اس کو نہیں نکال سکتے. کوئی ہمارے لیے اگر نکالتا ہے وہ کہتا ہے، ہمیں تو یہ بتاتا ہے جو ڈاکٹر سمرمند مبارک صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10/10 میں نے 100 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں ریکوڈک ہے، اور جو دنیا کا سب سے بڑا بلاک سونے کا یہ ہے. جی.
تو اب وہ ہے تو پھر وہ تو ہماری معیشت میں شامل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیجیے نا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی اور ہمارے ایڈمنسٹریٹرز بھی، یہ دوسری سائڈ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں جو وہ کیا کہیں اس کو سائنسدان بھی ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، انہوں نے مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بھائی کس طریقے سے اس کو نکالنا ہے، ایک پروسیس میں ڈالنا ہے. اب ہم یہ باتیں بازار سے بھی سنتے ہیں اور خود بھی لوگ بھی کہتے ہیں. اچھا، آپ کو معلوم نہیں جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ کانفیڈنس میں نہیں تھے؟ میں کانفیڈنس میں تھا بالکل، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا اس طرح سے پھر جب آپ کو پتہ ہے تو. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، ان کو میں نے کہا کہ جی آپ بیٹھیں اس کے پر سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ نارمل آدمی، ہر ایک آدمی کو تو نکالنا نہیں آتا نہیں آتا نا. جی ہاں، تو میں یہ کہہ، آپ دیکھیں مرزا صاحب کہ جب بھی وہاں پہ عالمی عدالت میں جو کیس چل رہا تھا، منسٹرز بھی جاتے تھے، ایم پی ایس بھی جاتے تھے، ان کا کوئی کام تھا نہیں. بتائیے. بلوچستان کا پیسہ سارے کا سارا ایسے ہی ضائع ہو رہا تھا. آپ اپنے سائنسدانوں کو لے جائیں، آپ اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو لے جائیں. نہیں، میرے خیال میں ہی واز دے آلسو ناٹ کمپیٹنٹ. مسٹر ڈاکٹر صبرمن مبارک، آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک ٹو ہم، بٹ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہر آدمی جو ہے، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا یہ دماغ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہر کام ہم کر لیں گے. بھئی نہیں کر سکتے ہو جو کام، تو یو ہیو ٹو لرن. اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو ہماری سوسائٹی مرزا صاحب آپ خود جانتے ہیں کہ ہم چما دیگر نہیں، سارا آدمی ہاں، سمجھتا ہم شما دیگر ہے نہیں، جیسا بس میں ہوں یہی دوسرا ہے. کچھ جیسا نہیں ہے. یہ بات یہیں پہ خراب ہے. جی میرے صاحب، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ کی گفتگو جاری رہے گی باروزئی صاحب سے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب، گفتگو جاری رکھیں جہاں سے روکی تھی ہم نے. یہ سی پیک کی وجہ سے جو بلوچستان کی اہمیت بڑھی ہے، اس کو آپ بلوچستان کے لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس کی ویلیو تو سب کو معلوم ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چل پڑتا ہے تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں باقی لوگوں کو. لیکن یہ مسئلہ یہ کہ ایڈمنسٹریٹیولی تھوڑے سے وہ کیا کہتے ہیں زیروڈ نہیں ہے، ٹو دا ٹارگٹ نہیں ہے، تھوڑے سے ادھر ادھر ودر کر رہے ہیں. میں ہمیشہ سے ان کو کہتا تھا کہ بھائی گوادر از ان بلوچستان، بلوچستان از ناٹ ان گوادر. تو آپ اس کو گوادر کو اگر وہ کرتے ہیں کیا کہیں اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں تو گوادر کو ڈیولپ کرے. سب سے پہلے جب آپ ایک شہر ڈیولپ تو بہت ہو گیا بھائی. نہیں، ابھی اور چاہیے جی. آپ جا کے چائنا جا دیکھیں دیکھا جی، تو وہ کیسے شہروں کو ڈیولپ کرتے. اتنے عرصے میں شہر تو ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا نا جی. وہاں پانی کا دوسرا سارا سلسلہ، پانی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، پانی ہو گیا. مطلب عوام کے لیے نہیں ہے جی. ابھی عوام کی تعداد بھی کتنی ہے بروز صاحب. میں وہاں گیا ہوں، میں رہا ہوں وہاں پر. عوام کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے نا بیچارے. سارے مچھر، ان سے میں ملا سب سے. انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے صاحب ہمیں گھر بنا دے. تو انہوں نے کہا صاحب ہم گھر بنا کے دے دیں گے ان کو. یہ جو آپ کا ڈپٹی چیئرمین ہے یہ بھی تھا وہاں پر اس وقت. یہ ہمارا جو عارف اللہ حسینی، یہ بھی اس زمانے میں کمانڈر فلیٹ تھے پاکستان کے، یہ بھی ساتھ تھے. تو ہمارے سارے صحافی بھی تھے. تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو مکان دے دیں تو ہم تو خوش ہو جائیں گے. تو میں آپ سے چھوٹی سی عرض کروں، میں ایک شہر گیا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. ہم اس میں سے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں اس پوائنٹ سے یہ شہر جو ہے 10 سال میں بنا ہے. پہلے یہ بیرن تھا، بالکل کچھ نہیں تھا یہاں پہ. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھائی یہ پرانا اچھا ہے یا نیا اچھا ہے، ایک ہی جیسا لگ رہا تھا. جب وہ 10 سال میں ایک شہر کو بہت بڑا ایریا تھا، وہ چائنیز 10 سال میں ایک شہر کے ساتھ ہی برابر کنٹینیویشن میں 10 سال میں بنا سکتے ہیں. تو گوادر تو کتنے زمانے سے ہم سن رہے ہیں. نہیں بروز صاحب، اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ اس شہر کو آپ ڈیولپ کریں گے نا فاسٹ، ویسے ویسے فاسٹ آپ کے پاس دہشت گردی آئے گی. سو دس از اے اسٹریٹجی کہ ہم اس کو سلو جا رہے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ وہ جو روڈ بننا تھا سیدھا جیسے آپ کریں نا ادھر ادھر سے، تو وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ ادھر ادھر سے چلیں اور پھر بعد میں جوڑ دیں. دس از دی وے دے آر ورکنگ. اب اگر آپ پنجاب جائیں آپ اس وقت، تو اب سکھر تک تو روڈ نہیں بنی ہے، سکھر سے آگے بن گئی ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے ذوب سے جو جانی تھی، ذوب میں یونیورسٹی بننی تھی، وہ ابھی تک نہیں بنی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ بن جائے گی. عرض کروں آپ سے، میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا، اس لیے کہ اگر میں ہوتا، میں 5 سال ہوتا نا مرزا صاحب، میں آپ کو گوادر ڈیولپ کر کے دیتا، گوادر شہر. باقی چیزیں اور جہاں تک دہشت گردی تو اب ہم نے
وہ ایک ہمارے لیے ایک قسم کا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، پیسہ کمانے کا طریقہ ہے. ہاں ٹھیک شہر ہے، بنے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، نہ بنے بھی نہیں ہوتی. یہ بھی ٹھیک بات ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بلوچستان میں تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ وہ خود کراتے ہیں بہت سے ٹھیک ہے لوگ. جی. تو اب یہ کہ دیکھیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کوئی 17-18 سال پہلے گوادر کے بارے میں ایک وہ اشتہار چلتا تھا جس میں میاں کہتے تھے کہ گوادر میں ایشیا کی سب سے بڑی سبزی منڈی بنے گی. اس نے بھی پیسے کمائے، لیکن گوادر میں سبزی منڈی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں تازہ نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ ہر آدمی اپنی جو ہے نا، وہ پنجابی نہیں کہتے توا تتا ہے روٹی لگا لو. اب آپ دیکھیں جب سی پیک کے پیسے سے اورنج ٹرین بنتی ہے، اور سی پیک کے ہم کو ایک انجن کیا کہتے ہیں، ایک ٹریک دے دیتے، اچھا ٹریک سی بی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے آگے تک دے دیتے. میں نے دوستوں کو لاہور جب جاتا ہوں کہتا ہوں نہیں ابھی تو خیر ٹریک تو ان کے بھی نہیں لگا، ابھی تو لگے گا. سر 27 کلومیٹر پر ہمارے پیسے پر، گوادر کے پیسے پہ، جس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے میٹرو بس یا میٹرو ٹرین چاہیے تو، لیکن ابھی نہیں، بعد میں انہوں نے وہ پیسہ یوٹیلائز تو کیا نا جی. وہ اپنے سی وی میں لکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو لاہور والا. تو یہ وہ قصہ بڑی عجیب ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو وہ لٹک کے گیا تھا اس کے ممنون کے ساتھ میں، اور یہ جو جس کو میں نے وزیر اعلیٰ بنوایا تھا جی، یہ جو تمہارا ٹوپی پہنتا ہے، ہیڈ پہنتا ہے، میں تو اس کی بہت توہین کرتا ہوں، شہباز شریف جو ہے. جی جی. اور میں اسے کہتا ہوں، پرویز رشید سے بھی میں نے کہا کہ پہلے اس کو میرا شکریہ ادا کرے، اس کے بعد میں وہ جا کر کہیں بیٹھے. اس بات یہ ہے کہ دکھی ہوں میں، جی. اور یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی، حالانکہ سارا کام میں نے کر کے دیا، شکریہ تک ادا نہیں کیا میں نے. اور یہ کام بے نظیر نے بھی کیا، بے نظیر شکریہ تو ادا کیا، لیکن صاحب کہا میں آپ کو سینیٹر بناؤں گی، نہیں بنایا، کیونکہ اب اس کی آج برسی کا معاملہ ہے، وہ بھی ذکر اس لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا جی، تو آپ فرمائیں تو پھر آپ اسے کیسے، آپ اس کو سارے کو سمیٹیں گے اب صورتحال کو، کہ آپ کیا چاہتے ہیں پھر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے وہ مقصد بھی ان کا ہو. وٹ یو سے یو شوڈ مین اٹ. اگر گوادر میں کام کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے کرے. ہر کوئی گوادری کیوں بھائی، سارے علاقوں کو ڈیولپ کرو. ہاں وہ تو میں نے ان کو کہا ہے جی. میں نے جب آپ کو کہا کہ چائنا میں نے ان سے کہا کہ گوادر از ناٹ، بلوچستان از ناٹ ان گوادر، گوادر از ان بلوچستان. ہاں دیٹس کریکٹ. اسپریڈ اوور بلوچستان. بلوچستان میں اور بھی ویلیوز ہیں، ویلیو ایڈ کرے وہاں پہ بھی، اور کافی کچھ ہو سکتا ہے. بلوچستان سارا ترقی چاہتا ہے. یقیناً عام غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوا. اچھا یہ جو بگٹی جو فیملی کے اندر جو ہے رفٹ ہے، یہ برآمدات وغیرہ، یہ پوری قبیلہ ان کے خلاف ہے، پھر بھی یہ لوگ وہاں پہ انڈیا کے چنگل میں ہیں. دیکھیے فرنچائزز ہیں آپ کے، اس میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے. بگٹی صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے. اگر بگٹی صاحب، نہیں بگٹی صاحب میری دوستی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آخری میں تو مجھ سے ریکویسٹ کر بیٹھے، جو میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری فوج سے دوستی کرا دو، اور میں کرا دیتا. اور کب بیچ میں آ گیا چودھری شجاعت اور مشاہد حسین سید. جی بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ دونوں بزدل نکلے. میں معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں، لیکن میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. they were coward people and they were احسان فراموش، چودھری شجاعت خصوصاً. ایسے جی. اچھا اب وہاں پہ ایڈمنسٹریٹیولی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. جو باتیں ہوتی ہیں، میں اور آپ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، کسی کا بڑا گدھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بتا نہیں سکا کہ وٹ از نواب صاحب اپ ٹو. نواب صاحب اگر بیمار نہ ہوتے یہ مسئلہ نہ ہوتا. اس کو سیریس نہیں لیا گیا جی. گورنر صاحب ہوتے تھے، دوسرے لوگ ہوتے تھے، چیف منسٹر ہوتے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا تھا. اس کو سب آپ کے سارے جو بلوچوں نے، جو بلوچ سردار تھے، اس کو مروانا چاہتے تھے، مروا دیا. ایسے ہوا جی. ان کو کہا گیا کہ ان پر ایک فائر ہوگا، ہم 10 فائر کریں گے. لیکن جب یہ چلے گئے پہاڑوں میں تو پھر، اور وہ بھی چلے گئے مریوں کے پاس. جی ہاں. اور مریض کہتے ہیں جنہوں نے ایونج کیا 73 میں جو فوجی آپریشن ہوا، بالکل اس کا بدلہ لیا انہوں نے. نواب صاحب نے ہی کندھا دیا تھا بھٹو صاحب کو. وہ تو ان کی مرضی پہ آپریشن ہوا تھا جی. تو یہ بات رانگ. میں نے جب وہ آخری کال آئی تھی ان کی، ان کو اس وقت میں نے اس سے کہا کہ آپ تو جا کے جو چھپ گئے ہو. کہ نہیں، وہ میں ٹینٹ کے باہر بیٹھا ہوں. فون آیا تھا اس کا، اس پر جو سیٹلائٹ پہ، جی سیٹلائٹ والے فون پر. جی جی. تسلی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے. بلکہ اب یہ کسی اور بات کا تقاضا یہ کرتی ہے کہ ایک طویل گفتگو ہونی چاہیے، جو 40 منٹ کم سے کم تو ہو. ٹھیک ہے، آپ نے پرائیویٹ گفتگو ہم نے کی ہو. آپ نے درست کہا ہے کہ پھر کسی وقت انشاءاللہ طویل گفتگو کر لیں گے. آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.